الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد وجادلهم بالتي هي أحسن آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد ربنا القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگی قصہ مختصر ما مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں کہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی کوئی گل باقی رہے گا ایک چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے اللہ جل مجدہ کریم کی حمد و ثنا جو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد حضرات محتشم اللہ رب العزت کی عرب کتاب قرآن مجید برہان رشید میں سے 14واں پارہ سورۃ النحل کی آیت مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا اللہ کریم میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے سفر مظفر شریف کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس ماہ مقدس میں صوفیاء کرام اولیاء اللہ کے آراس مبارک منائے جاتے ہیں حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت مجد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر
مبارک ہستیوں کے آراس منائے جاتے ہیں۔ تو اس ماہ مقدس میں ان نفوس قدسیہ کا تذکرہ جمعۃ المبارک کی خطابات میں انشاءاللہ مزید اللہ کی ذات کے فضل و کرم اور اس کے عطا سے ہوتا رہے گا، اور ہم ان نفوس قدسیہ کے تذکروں کو کر کے اپنے ایمان کو تازہ کریں گے، کیونکہ اہل اللہ کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ وَذَكِّرْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، قرآن میں خود فرمایا ہے کہ اللہ کی ذات کے ایام کو یاد کرو۔ تو ایام کو یاد کرنا اور اہل اللہ کو یاد کرنا یہ قرآن حکیم کی تعلیمات میں سے ہے۔ یہ شمار جگہوں پر ہمیں اہل اللہ کے تذکرے ملتے ہیں، اور سابقہ امتوں کے انبیاء کے تذکروں کا ایک لمبا سلسلہ ہے کہ اللہ کی ذات نے قرآن مجید قرآن رشید میں تذکرہ کیا، اور حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات کو حکم ہے کہ آپ ان اہل اللہ کا انبیاء کا تذکرہ کریں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، دیگر انبیاء کے تذکرے اور اہل اللہ کے تذکرے قرآن بھرا پڑا ہے، اس لیے ان نفوس قدسیہ کے تذکرے کریں، لیکن ان کی جو بنیاد ہے دوستو سب سے پہلے ان کا تذکرہ کریں۔ تو آج کے جمعۃ المبارک کا جو موضوع ہے وہ حدیث جبریل کا ایک حصہ ہے، جس میں حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کی ذات انسانی شکل میں اس دنیا میں تشریف لائے، اور آنے کا انداز یہ ہے کہ صحابہ کرام المزوان کی نفوس قدسیہ اسی طرح محفل سے جا کے بیٹھے، حضور علیہ السلام کی ذات میں بعض نصیحت فرما رہے ہیں کہ اچانک ایک شخص آ گیا اور اس نے آ کے کچھ سوالات کی حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے۔ ان میں ایک سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے بتائیں مل احسان کیا ہے؟ تو آج کا موضوع یہی ہے دوستو کہ احسان کیا ہے، اور احسان کا جو دوسرا معنی ہے اسے تصوف کہا جاتا ہے، جو صوفیاء کا جناب جو سلسلہ ہے اور جو اس راستے کے اس منزل کے مسافر ہوتے ہیں، راہ سلوک کے جو مسافر ہوتے ہیں، انہیں صوفی کہا جاتا ہے، آپ حضرات کے علم میں ہے، اور جو ان کا راستہ ہے جو سلسلہ ہے اسے تصوف کہا جاتا ہے، اور عربی میں اسے احسان کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جس دین حق کی طرف وہ لوگوں کو بلاتے تھے، لوگوں کو اللہ کی ذات کی محبت کی طرف بلاتے تھے، اور زندگی کے جس طریقے کی طرف حضور علیہ السلام کی ذات نے دنیا کو دعوت دی، اگر اس کا اصولی طور پر تجزیہ کیا جائے اور اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھا جائے تو اس کے تین شعبے بنتے ہیں، تین شعبے بنتے ہیں اس کے، جس کی طرف حضور کی ذات بلا رہا ہے، اور یہ پورا کا پورا دین ہے۔ یہ ان تین شعبوں کو پورا کا پورا دین کہا گیا ہے، اور ان میں سب سے جو پہلا شعبہ ہے وہ شعبہ ایمانیات ہے۔ ایمانیات کا شعبہ یعنی اللہ کی ذات کی صفات و ذات و صفات، وحی و رسالت، ملائکہ، قیامت، حشر نشر، جنت دوزخ، ان تمام چیزوں کے بارے میں حضور کی ذات نے ہمیں بتایا، تو لہٰذا ہمیں ان تمام چیزوں پر ایمان رکھنا ہے کہ یہ تمام تر چیزیں جو ہمیں حضور علیہ السلام کی ذات نے غیب سے خبر دی ہے، کیونکہ یہ نامعلوم چیزیں ہمارے لیے معلوم نہیں تھیں، ہمیں حضور کی ذات نے آ کر یہ تمام تر چیزیں بتائیں، وہی کیا ہے، رسالت کیا ہے، وحدانیت کیا ہے، یہ تمام تر چیزیں، دوزخ، جنت اور قبر و حشر، یہ میزان، یہ تمام تر چیزیں حضور علیہ السلام کی ذات نے ہمیں بتائیں، تو اس چیز کا نام ایمان ہے۔ یہ شعبہ ایمانیات سے تعلق رکھتا ہے دوستو، اور یہی ہمارے جو ایمان کی تین شعبے ہیں جو ہمارے، ان میں یہ ہمارے علم عقائد کا شعبہ ہے۔ ہمارے عقائد کا جو سارا سلسلہ اسی سے ہے کہ ہم تمام چیزوں پر ہمارا عقیدہ ہے، ہم ان کو مانتے ہیں،
اور دوسرا شعبہ، پہلا شعبہ تو یہ ہو گیا شعبہ ایمانیات، دوسرا شعبہ جو ہے شعبہ اعمال صالحہ ہے، دوسرا شعبہ یہ ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد دین کا وہ تمام عملی حصہ جو جوارح سے تعلق رکھتا ہے، جس میں اسلامی عبادات، معاملات، آداب و معاشرت وغیرہ ان چیزوں کے متعلق بات کی جاتی ہے۔ اور یہی وہ شعبہ ہے جس کا خاص تعلق جو ہمارے فقہ سے ہے، یہ ہمارے فقہ کا شعبہ ہے جس کے اندر آداب و معاشرت بھی آ جاتے ہیں، عملی جو حصہ ہے ہماری زندگی کا اس سے تعلق رکھتا ہے۔ تیسرا اور آخری شعبہ جو ہے دوستو، یہ شعبہ کیفیات روحانیہ ہے۔ روحانی کیفیات جو ہے یہ تیسرا تعلق جو ہے اس سے ہے دوستو۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ایمانیات اور اعتقادات اور اعمال صالحہ، اخلاق حسنہ، اللہ کی ذات کی محبت اور خشیت، یقین، توکل، ان چیزوں کے بارے میں میرے آقا کریم علیہ السلام کی ذات نے انسانوں کو بتایا، اور یہ تمام تر چیزیں جو ہے یہ روحانیات سے تعلق رکھتی ہیں، یہ قلب و باطن سے تعلق رکھتی ہیں دوستو۔ اس لیے شعبے کا نام جو ہے شعبہ کیفیات روحانیہ رکھا جاتا ہے۔ صاحب دے میں نے جیسے شروع میں عرض کر دی، ان تین چیزوں کا جو مجموعہ ہے، اس پورے مجموعے کا نام جو ہے اسلام ہے، ایمان ہے، دین ہے۔ کیونکہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام کی ذات جب آئے اور حضور کی ذات سے سوالات کیے، اور سوالات میں سب سے پہلا سوال یہی تھا، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ حضور کی ذات نے اسلام کے متعلق بتایا یہ چیزیں ہیں، ان پر یہ جو ہے مانو ان کو، یہ اسلام ہے۔ اور پھر اگلا سوال میں کہ یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ حضور کی ذات نے جو چیزیں جن چیزوں پر ہم نے ایمان رکھنا ہے ان چیزوں کے متعلق حضور علیہ السلام کی ذات نے بتایا۔ اور پھر تیسرا سوال جو کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان، یہ احسان کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی ذات نے پھر احسان کے متعلق بھی انہیں بتایا۔ اور جب یہ تمام تر سوالات ہو گئے، جو سوالات سیدنا جبریل امین علیہ السلام کی ذات نے حضور کی ذات سے کرنا تھے وہ کر لیے، اور پھر جب تشریف لے گئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ذات بڑے جناب ایک کیفیت تاری ہے آپ پر، خاموش بیٹھے ہیں، اور ایک لمبا سلسلہ ہے خاموشی کا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے میرے آقا کریم علیہ السلام کی ذات نے فرمایا، عمر تم جانتے ہو یہ کون تھا؟ یہ تمہارے اس محفل میں آیا، اس کے بیٹھنے کا انداز، کبھی موقع ملا تو پھر میں انشاءاللہ یہ حدیث مار کے پوری آپ حضرات کو سناؤں گا، لیکن ابھی کیونکہ موضوع دوسرا ہے تو اے عمر تمہیں پتہ ہے یہ کون تھا جو اس طرح اس انداز سے آیا، جس نے یہ مجھ سے سوالات کیے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی اور قیامت کی نشانیاں کیا ہے؟ یہ سارے سوالات کر کے چلا گیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے، ہم تو نہیں جانتے، ہمیں اس کا پتہ نہیں، حضور یہ ہمارے شہر سے تعلق نہیں رکھتا، یہ اجنبی شخص ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام ذات نے فرمایا، اے عمر یہ جبریل تھا، جبریل تھا، اور یہ آیا کس لیے تھا؟ یہ اس لیے آیا تھا تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھا دے، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آیا تھا۔ اس لیے میں نے عرض کی یہ تینوں شعبہ جات، خواہ شعبہ ایمانیات ہو، شعبہ اعمال صالحہ ہو، یہ شعبہ کیفیات روحانیہ، ان تینوں کا مجموعہ جب دیکھا جائے گا دوستو، اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام اسلام ہے، اسی کو اسلام، اس لیے کہ آخر حضور کی ذات نے پردہ ہٹا دیا، اور میں جبریل تھا، یہ جو کچھ اس نے یہاں کے کیا ہے، جو سوالات کیے ہیں، یہ سارے کے سارے دین سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو دوستو دین اسی چیز کا نام ہے۔ تو آخری سوال تھا ہمارا موضوع، ہی آخری سوال ان تین شعبوں میں سے جو تیسرا شعبہ ہے مل احسان، احسان کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو دوستو احسان کا دوسرا نام تصوف ہے، جیسے میں نے عرض کی، اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی بھی علماء نے بیان فرمائے ہیں۔ تو احسان حسن سے مشتق ہے، خوبصورتی جسے کہا جاتا ہے، اور اس کے اگر معنی کی طرف دیکھا جائے تو بہتر اور خوبصورت عمل، عمدہ عمل، وہ عمل جو اس انداز سے، خوبی سے، اس خوبصورت انداز سے کیا جائے کہ جناب
وہ ساری خوبیاں ساری سمت کے سامنے آ جائے اسے احسان کہا جاتا ہے۔ یہ اس کے لغوی معنی میں جناب جو علماء نے کی ہے، اور اس کے اصطلاحی معنی دوستو یہ عام طور پر نیکی جس کو کہا جاتا ہے اور بھلائی حسن سلوک ان چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے، اور اردو کے محاورے میں بھی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ احسان کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں جس سے جناب نوازش کے طور پر کہتے ہیں جناب آپ کی نوازش ہے، آپ نے احسان کیا مجھ پر، مہربانی آپ کی، یہ اردو کے محاورے میں بھی اس کو جناب بیان کیا جاتا ہے۔ اب قرآن میں بے شمار جگہوں پر قرآن کریم میں اللہ عزت کی ذات نے احسان کے متعلق گفتگو فرمائی، اور بے شمار جگہوں پر ایسے الفاظ آئے، احسان کا بھی الفاظ آئے، محسن کا بھی الفاظ آئے، اور پھر ان کے درجات کو اللہ عزت کی ذات نے بیان فرمایا، ان کے اجر کو بیان کیا، جو احسان والے ہیں ان کا اجر کیا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے ہر چیز کے اندر حسن کے متعلق بات کی کہ اللہ عزت کی ذات کو ہر چیز میں حسن پسند ہے، ہر چیز کے اندر حسن ہونا چاہیے، احسان ہونا چاہیے۔ تو مقام مدح میں ایک جگہ بیان کیا قرآن کریم میں، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ عزت کی ذات احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، جو احسان کرنے والے محسن ہیں، جو نیکوکار ہیں، اللہ عزت کی ذات ان سے محبت فرماتا ہے۔ ایک اور مقام پر قرآن نے بیان فرمایا ان اللہ لمع المحسنین، جو محسن ہیں، جو نیکوکار ہیں، جو مقام احسان پر فائز ہے، اللہ عزت کی ذات ان کے ساتھ ہے۔ یہ انداز قرآن کریم کا دوست اتنا خوبصورت انداز ہے کہ جو احسان کرنے والے ہیں اللہ عزت کی ذات کا کہ انہیں محبت ملتی ہے، اللہ عزت کی ذات کا قرب انہیں عطا کیا جاتا ہے جو احسان کرنے والے ہیں۔ پھر احسان کے اپنے اپنے درجات ہیں، آگے جا کے میں جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے اس کے متعلق ضرور عرض کروں گا۔ قرآن کریم نے جو احسان کا معاملہ ہے اسے صرف اپنی ذات تک بند نہیں کیا کہ اپنی ذات سے احسان کرو، اگرچہ اپنی ذات سے بھی احسان جو ہے بڑی بات ہے۔ قرآن نے فرمایا آسنتم لانفسکم، جو احسان کرتا ہے بھلائی کرتا ہے وہ اپنے لیے بھلائی کرتا ہے، اس کا بھی فائدہ ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ و صدقات و خیرات کرتا ہے، یہ بھی تو احسان ہے، یہ بھی بھلائی ہے، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی حسن سلوک ہے، یہ بھی کسی پر نوازش ہے، کسی پر مہربانی ہے، یہ اپنے لیے کرتا ہے، اس کا بھی فائدہ اسے ضرور ملے۔ لیکن ساؤتھ اہل دین صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ عمل جو ہے اپنے تک محدود رکھا جائے، نیکی اس کی خوشبو اور جناب بھلائی حسن سلوک کا معاملہ صرف اپنے تک محدود نہیں کرنا چاہیے۔ جب احسان کا معاملہ آ گیا تو میں نے عرض کیا احسان کا معنی تصوف ہے، تو جناب جو احسان کرنے والا ہوتا ہے، جو محسن ہوتا ہے، اس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے بڑی جناب خوبصورت انداز سے بیان کی۔ اس کی مثال تو آسمان کی طرح ہے، بادل کی طرح ہے، وہ اپنے تک محدود نہیں کرتا اپنی نیکی کو، اپنے وجود کو سراپا رحمت بناتا ہے اپنے وجود سے، اب اس کے وجود سے رحمت کی جناب فوار برستی ہے، جس طرح کے آسمان سے فوار برستی ہے، بارش برستی ہے، اور وہ بارش جو ہے کبھی بھی کسی شخص کی تمیز نہیں کرتی، یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، اور یہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے، لہذا جو اللہ رب العزت کی ذات کو مانتا ہے وہ اس کے آنگن میں تو برسوں گی، جو نہیں مانتا اس کے آنگن میں نہیں برسوں گی، نہیں برسوں گی۔ آسمان سے برسنے والا بادل بغیر کسی فرق کے، بغیر کسی جناب تمیز کے تمام لوگوں کو سیراب کر کے چلا جاتا ہے۔ جو محسن ہوتا ہے، جو احسان کرنے والا ہوتا ہے، دوسرے معنی میں جو صوفی ہوتا ہے، اس کی مثال جو ہے کسی طرح بادل کی طرح ہے، وہ سب کو فائدہ دیتا ہے، اور اس صوفی کی، اس محسن کی مثال جو ہے زمین کی طرح ہے۔ جس طرح زمین پر جناب ہر کوئی چلتا ہے، وہ نہیں دیکھتی کہ جناب کون ہے، اپنا ہے یا پرایا ہے، اللہ عزت کی ذات کا اطاعت گزار وفاشیار انسان ہے یا غیر ہے، یا باغی اور سرکش ہے، وہ اس کی تمیز نہیں کرتی، بلکہ سب کے لیے اپنے سینوں کو کھول دیتی ہے،
اور وہاں جناب اسے پھل اور پھول بھی دیتی ہے اور اپنے وجود کو اس کے لیے بچھا دیتی ہے، اس پر اپنے بھی خیر سے چلتے ہیں، غیر بھی خیر سے چلتے ہیں۔ یہ انداز ہوتا ہے دوستو اس کا۔ اور اس صوفی کی، اس محسن کی مثال جو ہے سورج کی طرح ہے، جس طرح سورج جو ہے اپنے اور غیر سب کو جناب روشنی مہیا کرتا ہے، وہ صوفی بھی ایسا اپنے وجود کے اعتبار سے سراپا رحمت ہوتا ہے، سب کو نیکی کی روشنی عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ تو احسان اس چیز کا نام نہیں ہے دوستو کہ صرف اپنی ذات تک اس کو محدود کر دیا جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ احسان جو ہے یہ محسن جو ہے یہ متعدی چیزیں رکھتا ہے، اس احسان کو، اس فضل کو اور اس مہربانی کو آگے تک پہنچاتا ہے۔ اس لیے قرآن نے حکم فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ، ان پر نوازش کرو، ان پر مہربانی کرو، بذی القربی والیتامی والمساکین، اور فرمایا پھر یہ حصہ یہاں تک والدین تک نہیں بلکہ قرابت داروں اور رشتہ داروں کی طرف اس کو پھیلاؤ۔ یہ احسان کا سلسلہ، یہ حسن سلوک کے جو مستحق ہیں وہ یتامى بھی ہیں، مساکین بھی ہیں، وہ سلسلہ بالجناب بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ اپنی ذات سے نکل کر جو صوفی ہوتا ہے دوستو، وہ اپنی ذات کو تو بالکل مٹا دیتا ہے، اپنی ذات سے آگے نکل کر کام کرتا ہے۔ جو محسن ہوتا ہے وہ اپنی ذات سے آگے نکل کر والدین، اور پھر والدین سے نکل کر پڑوسی، محلے دار اور دنیا دار کی طرف نکل کر اپنے وجود کو رحمت بنا کر سب کو جناب فیض پہنچاتا چلا جاتا ہے۔ یہ صوفی کی مثال ہے۔ اور اس وقت اس ماحول میں تو جناب بڑے بڑے صوفیاء بھی ہمیں نظر آتے ہیں، جس طرح لوگ اہل اللہ اور مذہبی جو طبقہ ہے وہ کس طرح اپنے مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک کے لیے نکل پڑا ہے۔ یہ ہے ایک انداز دوست حسن سلوک کا، یہ انداز تو اپنے تک محدود نہیں رکھنا، اس سلسلے کو آگے بڑھانا ہے۔ احسان یہ ہے دوستو۔ اور پھر اسلام تو احسان کا متلاشی ہے، ہر چیز میں حسن طلب کرتا ہے، اس کا مطمع نظر حسن ہے، خوبصورتی ہے، اس کا متلاشی ہے۔ اور اس نے ہر جگہ پر یہی حکم دیا ہوا ہے، فرمایا اگر کہیں جھگڑا ہو جائے، جھگڑے میں بھی احسان کا پہلو ضرور سامنے رکھنا ہے۔ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اگر جھگڑا کرنا ہے، اگر کہیں اختلاف ہو گیا ہے، وہاں بھی وہ جھگڑا بھی کرنا ہے تو آسان طریقے سے کرنا ہے۔ اگر کہیں اختلاف ہو گیا ہے تو لازمی نہیں ہے کہ بات صرف جناب بندوق تک پہنچے اور بات جو ہے وہ قتل تک پہنچ جائے، باتوں سے بھی بات حل ہو سکتی ہے، آسان طریقے سے بات حل ہو سکتی ہے۔ اور اس کا جو انداز دیا اسلام نے، اور فرمایا یہ ایسا انداز ہے کہ وہ جو کل تک تمہارا دشمن تھا، جب تمہارا یہ حسن سلوک دیکھے گا اور تمہارا یہ احسان جیسا رویہ دیکھے گا، وہ کل جو دشمن تھا آج تمہارا محبوب بن جائے گا، تمہارا محب بن جائے گا، تم سے محبت کرے گا۔ ادفع باللتی ہی احسن سیئا، فرمایا اگر کوئی برائی کرے، اگر کوئی تکلیف دے، اس کا مطلب لازم نہیں ہے کہ تکلیف سے دیا جائے، بلکہ نیکی کے ساتھ، اچھے سلوک کے ساتھ اس کا جناب بدلا۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، فرمائیے احسان اور حسن سلوک یہ صوفیاء کا جو طریقہ ہے اور جو صوفیاء کا انداز تبلیغ ہے، اگر یہ انداز اختیار کرو گے تو دنیا کے اندر پھول ہی پھول ہوں گے، پھر کانٹے نہیں ملیں گے آپ کو۔ ہمارے صوفیاء کا یہی سلسلہ رہا تھا، انہوں نے احسان کی جو تعلیمات حضور کی ذات نے انہیں عطا کی کہ ان پر بھرپور طریقے سے عمل کیا اور دنیا کی کایا پلٹ کر رکھ دی۔ ان کے ساتھ لوگوں نے تکلیف والا معاملہ کیا، لیکن انہوں نے اس کا جواب تکلیف کی بجائے محبت سے دیا ہے۔ اب داتا صاحب کو دیکھیں، داتا صاحب کو دیکھیں، حضرت مجدد ثانی رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، حضرت بابا صاحب کو دیکھیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ذات نے لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا۔ کون سی بندوق چلائی تھی، کون سی تلوار چلائی تھی، کون سے نیزے اور بھالے، اور کون سی آپ کی جناب عسکری قوت تھی آپ کے پاس، کون سے بم رکھے ہوئے تھے؟ وہ حسن سلوک کی طاقت، وہ احسان کی جو تعلیم حضور کی ذات نے انہیں عطا کی، جو اس پر عمل پیرا ہو کر انہوں نے بر صغیر پاک ہند کی کایا پلٹ کر رکھ دی۔ یہ جو کفرستان تھا اسے اسلام میں کیسے تبدیل کر دیا؟ یہ احسان ہے دوستو، یہ اس کی ضرورت ہے۔ اسلام ہر چیز میں اس کے متلاشی ہے، اسلام کا مطمع نظر جو ہے وہ احسان ہے۔ اس لیے وہ والدین کے ساتھ بھی اس سلوک سے پیش آنے کی تلقین کرتا ہے۔ اگر کہیں اختلاف ہو جائے اس میں بھی، حتیٰ کہ دوستو ایک اور بات،
قرآن کے ایک اور انداز بھی دیکھیے، یہ جو ہمارے اندر یہ جو بیماری پھیل گئی ہے کہ ہر بات پر آج کا نوجوان جو ہے اس کی زبان سے غصے سے صرف 3 لفظ نکلتے ہیں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، یہ انداز آ گیا۔ قرآن کو ذرا دیکھیے، یہ جو سلسلہ ہمارے گھر جو ٹوٹ رہے ہیں، ہمارا جو آئینی اور گھریلو نظام تباہی کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہی ہے، ہم نے جو حضور کی ذات کی احسان والی تعلیمات تھی ان کو پس پش ڈال دیا ہے۔ قرآن کو دیکھیے، قرآن کیا فرماتا ہے؟ اگر خاندانی معاملات پیش آ جائیں اور بات بنتے ہوئے نظر نہ آئے تو پھر بھی احسان کا دامن ضرور پکڑنا ہے۔ اگر طلاق دینے کی صورت بن ہی گئی ہے اور نبھا نہیں ہو سکتا، فالطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان، طلاق اگر دینے طلاق دے سکتے ہو، اسے شرع نے اجازت دی ہے اس کی بھی، لیکن بالکل انتہائی صورت جب کوئی صورت نہ بن پائے نبھا ہی پھر طلاق دیں، لیکن فرمایا ایسے اسے لٹکائے نہ رکھو، اس کے ساتھ بھی اس نے سلوک سے پیش آؤ۔ طلاق بھی دینی ہے تو احسان کا پہلو لازمی رکھنا ہے۔ دوستو یہ ہے اسلام، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے اور یہ ہے احسان۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے اس لیے احسان کے متعلق کیا خوبصورت انداز اختیار کیا۔ جب سیدنا جبریل امین علیہ السلام کی ذات نے پوچھا یا صلی اللہ علیہ وسلم احسان، احسان ہے کیا؟ احسان کی حقیقت کیا ہے؟ میرے آقا اس کیا ہے؟ جناب رخ زیور سے ذرا پردہ ہٹائیے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے فرمایا احسان کے متعلق پوچھنے والے، احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو اپنے رب کریم کی ذات کی اس طرح عبادت کر گویا کہ اس کے جلوہ کا بغیر حجاب کے دیدار کر رہا ہے۔ احسان یہ ہے، احسان اتنی بڑی دولت ہے دوستوں، فَلَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، فرمایا اگر اس درجے پر تیرا ایمان نہیں ہے کہ تو اپنے رب کریم کی ذات کے جلووں کا دیدار نہیں کر سکتا، تیرے اندر وہ نورانیت نہیں ہے، تو کم از کم یہ انداز تیرا ضرور ہونا چاہیے کہ تو اس کے جلووں کا دیدار نہیں کر سکتا، تو کم از کم یہ ہو کہ تو عبادت اس حال میں کر گویا کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے احسان کا درجہ، اور اس احسان کا درجہ جو ہے نا، اگلا درجہ جو اوپر والا درجہ ہے، اس کو داتا صاحب نے بیان کیا کشف المحجوب شریف میں، بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ لائے ہیں آپ، حقیقت تصوف کو بیان کیا، حقیقت احسان کو آپ نے بیان کیا۔ یہ حقیقت احسان ہے کیا؟ احسان کہتے کسے ہیں؟ اور احسان کا سب سے بلند درجہ کیا ہے؟ صاحب احسان کا سب سے بلند درجہ تو انبیاء کا درجہ ہے، وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا دوستو، لیکن نیچے درجہ صحابہ کرام کا درجہ دیکھیے، اور جب انسان اس احسان کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات کیسے اپنے حجابات کو اور اپنے پردوں کو ہٹا کر اپنے جلووں کا دیدار کراتا ہے۔ یہ انداز بھی دیکھیے، حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی ذات کے صحابی ہیں، اور یہ صبح صبح کہیں سے آ رہے تھے اور سر راہ میں آقا کریم علیہ السلام کی ذاتی بابرکات سے ملاقات ہو گئی۔ حضور کی ذات نے فرمایا اے حارثہ کیف اصبحت یا حارثہ، اے حارثہ ذرا یہ بتاؤ تم نے صبح کس انداز میں کی ہے۔ اب یہ اس کو دیکھیے گا دوستو، یہ ہے احسان کا سب سے اوپر والا درجہ، یہ ہے اس احسان کی معراج، کس طرح اللہ رب العزت کی ذات اس بندہ خاکی کو عروج عطا فرماتا ہے، اس بندہ خاکی کو خاک سے اٹھا کر کس طرح اوج ثریا پر لے جاتا ہے، اس مقام پر اس بندے کو کھڑا کر دیتا ہے۔ حضور کی ذات نے پوچھا اے حارثہ ذرا یہ بتاؤ صبح کس انداز میں کی ہے، صبح کا انداز کیا ہے، تمہاری کیفیت کیا ہے صبح کرنے کی؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصبحت مؤمنا باللہ حقا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج اس حال میں صبح کی ہے کہ میں اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لایا اور سچا ایمان لایا۔ دوسرے لفظوں میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایمان کی حقیقت کو پا لیا ہے، ایمان کہتے کسے ہے میں نے اس کو پا لیا ہے۔ یہ دیکھیے دوستو، جب انسان احسان کی حالت درجے پر فائز ہوتا ہے کس طرح سے اس کے درجات میں بلندیاں ہوتی ہیں اور کس طرح سے حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں۔ بلکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس حال میں صبح کی ہے گویا کہ میں نے ایمان کی حقیقت کو پا لیا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام ذات نے فرمایا اے حارثہ فقال انظر ما تقول یا حارث، اے حارثہ تمہیں پتہ ہے تم کیا کہہ رہے،
तुम्हारी जुबान से निकला हुआ जो लफ्ज है इस पर गौर करो। तुमने बहुत बड़ी बात की है, इसलिए कि इन्ना लिकुल्लि शैइन हकीकतन फमा हकीकतु ईमानिक। जो की जात ने फरमाया हर चीज की हकीकत होती है, तेरे ईमान की हकीकत क्या है? तूने खुद कहा है या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने ईमान की हकीकत को पा ली। हमने भी हर एक को अपना सब कुछ बना लिया है, अपने पीर को सब कुछ बना लिया, चाहे उसके अंदर कुछ भी ना हो। जो अहलुल्लाह है, जो सूफिया है, जो सूफिया के तालीमात पर भरपूर अमल कर रहे हैं, उनकी बात नहीं कह रहा। आज जिसके बाल बड़े हों और जनाब जो अल्लाह की ज़रबे सामने लगा दे, जो बहुत दस्तार जनाब सजा कर हमारे सामने आ जाए, हम समझते हैं सबसे बड़ा वली है। दोस्तों ये विलायत की निशानी नहीं है। अल्लाह उसके रसूल की इताअत कितनी है, उसकी मोहब्बत कितनी है, खशियत कितनी है, ये है। और मकाम एहसान, जो तालीमात है मकाम एहसान की, वो कितनी फॉलो करता है, ये है सबसे बड़ा जनाब सूफी होने की निशानी। और साथ आखिर में ये बात मैं ये अर्ज करता चलूं, सूफिया ने जिस तरह काम किया दोस्तों, उन्होंने अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत की, हर जनाब मुश्किल में उनके काम आया, उनके दरवाजे हर वक्त खुले रहते थे लोगों के, उनकी मोहब्बत और चाहतों के दरवाजे खुले रहते थे, उनका लंगर आम होता था। आज भी अगर हम चाहते हैं कि हम सूफिया की तालीमात पर अमल करके अपनी दुनिया और आखिरत सवार जाए, तो ये बेहतरीन मौका है हमारे लिए। हमारे वक्त अजीज में जिस वक्त कैफियत है दोस्तों, वो हमें इस तरफ बुला रही है कि ये दुनिया पल तो पल की दुनिया है दोस्तों, ये आज है तो कल नहीं है। कल तक वो बस्तियां आबाद थी और वहाँ बहारें थी, रानाइयाँ थी, खूबसूरतियाँ थी, हंसी थी, खुशी थी, शादियां में बज रहे थे, और आज वहाँ कुछ भी नहीं है। एक रेल आया उसने सब कुछ बहा कर रख दिया है। ये दुनिया की हकीकत है दोस्तों, इसके अलावा कुछ नहीं है। दुनिया बिल्कुल एक बुलबुला है, एक जनाब गुब्बारे की तरह है, बस हवा निकलने की देर है। इसलिए दोस्तों फिर पिछले जुम्मे मैंने अर्ज की थी, हमें भरपूर तरीके से उनका साथ देना है, मुश्किल की इस घड़ी में उनके साथ खड़ा होना है, उन्हें साथ दिलाना है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए आजमाइश आ गई है, कोई मसला नहीं है, गुजर जाएगी। ये आजमाइशें हमेशा नहीं रहती, गुजर जाएंगे, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। उनका दुख बांटिए और अल्लाह रब्बुल की जात का कुर्ब हासिल कीजिए। सूफिया की यही तालीम है। मकाम एहसान पर जो लोग फायज होते हैं उनकी यही तालीम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की मखलूक से मोहब्बत कीजिए, उनके दुख और दर्द को बांट लीजिए, उनके दुखों को दर्दों को अपना बना दीजिए, ताकि वो दुख और दर्द और मुसीबत और मुश्किल से निकल जाए, आजाद हो जाए। अल्लाह ताला हमें सूफिया की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।